السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کوئی زمانہ تھا جب امریکہ کے ساتھ معاہدات اندر خانے طے ہو جاتے تھے، کمروں کے اندر بیٹھ کر لیڈران جو بھی طے کرتے تھے عوام کے کانوں تک اس کی بھنک نہیں پہنچتی تھی۔ کون سی بیس دے دی، کتنے ہتھیار ہم نے ان سے لے لیے، کتنی ایڈ آئی، کتنے جاسوس پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے کیا احکام بجا لانے ہیں، یہ تمام معاملات عوام کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اب وہ معاملہ نہیں رہا، وہ دور ختم ہو گیا، اب شفافیت کا دور ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے جس کے ذریعے نیٹو کی سپلائیز پاکستان کے رستے باقاعدہ جائیں گی اور افغانستان میں جو ان کا ملبہ رکھا ہوا ہے اور جو اضافی اسلحہ ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے ذریعے واپس بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایم او یو باقاعدہ سائن ہو گیا۔ ہم اس پروگرام کے دوران جو بحث کریں گے اس کے ذریعے آپ تک یہ نقطہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ شفافیت بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک شفافیت جو کاغذ پر نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی، اور وہ شفافیت دوسری جو کاغذ پر نہ بھی ہو لیکن پھر بھی نظر آتی ہے کیونکہ آپ کی پالیسی کلیئر ہوتی ہے۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے شفافیت کتنی اپنائی، کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سید اخندزادہ چٹان صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور اس علاقے سے ہے جہاں پر امریکہ دھڑا دھڑ حملے کرتا ہے، وہ ڈرون جو رک جانے چاہیے تھے معاہدے کے ساتھ ہی لیکن نہیں رکے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر انور بیگ صاحب، فارمر سینیٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں اور خارجہ معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی اسائنمنٹ کا اور دلچسپی کا حصہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پالیسی کے حوالے سے اس پر نظر رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ اندلیب عباس صاحبہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ چٹان صاحب، مبارکباد دینی چاہیے قوم کو، ایم او یو ماشاءاللہ ہو گیا اور شفاف طریقے سے ہوا، ٹھیک ہوا یہ؟ مبارکباد تو دینا چاہیے اس بات پہ کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ 18 گریڈ کا ایک آفیسر ارمیٹیج ایک پون کال پہ ہم اپنی ساری پالیسی کو اٹھا کے دریا میں پھینکتے تھے۔ ہم کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہے، اس میں ہمارے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور جو امریکہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے اس پہ ہم منوعین عمل کرتے تھے۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جمہوریت کی برکت سے ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ہمیں جو کہا جاتا ہے اس کو ہم یعنی اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے پارلیمان میں لے آتے ہیں، ہم اس کو اپنے اداروں کے پاس لے جاتے ہیں، اس میں ہم اور لکھت پڑھت ہوئی ہے ساری، اس کا لکھا ہوا سارا کچھ، اور پہلے جو کچھ بھی ہوتا تھا اس پہ کوئی ابھی تک ہم نے جتنا دیکھا جو شمسی ایئر بیس تھا یا نیٹو سپلائی تھی، کوئی لکھا ہوا معاہدہ نہیں تھا، کوئی چیز قوم کے سامنے نہیں تھا۔ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارے جو بھی معاہدے ہوں گے پوری قوم کے سامنے ہوں گے اور ایک عمل سے گزر کے ہم معاہدے کریں گے، یعنی اس طرح کے پون کال پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ بیگ صاحب، اسٹیپ فارورڈ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، شیکیں لوگ اس کی پڑھ سکتے ہیں، پارلیمان کے پاس کابینہ نے اپروو کیا ہے اور ساروں کے سامنے معاہدہ سائن ہوا ہے، کتنے سال کا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں جا سکتا، ایوری تھنگ از دیئر ان دا پیپر۔ اسٹیپ فارورڈ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلت، بیفور وی کمنٹ آن دس ایگریمنٹ جو آپ دکھا رہے ہیں جو کل سائن ہوا ہے ایم او یو، میں آپ کو ذرا ریکال کرنا چاہوں گا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی بنی تھی وہ کیوں بنی تھی؟ وہ اسی لیے بنی تھی کہ یہ جو ہمیں مسئلے مسائل خان صاحب نے بتائے کہ جو ہو رہے تھے اور نیٹو کی سپلائیز رک گئی تھی پچھلے نومبر کو سلالہ اٹیک کے بعد، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹری ریکمنڈیشنز آئی تھی یہ کہاں چلی گئی ہیں؟ یہ تو بڑے ڈیٹیل کے اندر پوری پارلیمنٹ بیٹھی تھی، یہاں پہ سارے پارلیمنٹری لیڈرز، ہر ایک بندے نے یہ ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے، اور اس کو تو آپ نے ایسے جیسے یہ کوئی ٹیشو پیپر ہے، اس کو تو استعمال ہی نہیں کیا۔ آپ نے تو یہ چیز کو فالو ہی نہیں کی۔ آپ نے 24 اپریل کو یہ ریوائز ڈاکیومنٹ فائنلائز کیا، اس کے بعد آپ نے کیبنٹ کو بھیجا ہی نہیں اپروول کے لیے، یہ تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تمام ایم او یوز جو ہیں انکلوڈنگ ملٹری کوآپریشن اور لاجسٹکس، یہ میں پڑھ لوں اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہوں اندلیب سے رائے لینے کے بعد، منسٹری آف فارن افیئرز سرکولیٹ کرے گا اور تمام منسٹریز اور افیلیٹڈ آرگنائزیشنز اپنی انپٹ دیں گی۔ وہ تمام کے تمام معاملات جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس پارلیمانی افیئرز ویٹ کرے گی، اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے پاس جائے گا اور وہاں سے پھر ریکمنڈیشنز لے کر یہ فیڈرل کیبنٹ کے پاس اپروول کے لیے جائے گا۔ یہ کسی باہر والے نے نہیں بنایا، کسی مشرف نے نہیں بنایا، دس واز یور ڈاکومنٹ۔
آپ اپنا پوائنٹ ہولڈ کر لیں. لیٹ می فرسٹ ٹیک اندلیپس پوائنٹ آف ویو آن دس, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ذرا بتائیے, ٹرانسپیرنسی تو کم سے کم ٹھیک ہے, سامنے تو آ گیا جو کچھ ہوا. دیکھیں ٹرانسپیرنسی تو طلعت آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ نے انک کر دیا تو چاہے فیک ڈگری ہے, ڈگری تو ہے, تو انک کر دیا تو چلو ایم او یو تو ہے نا, یہ تو وہ والی لاجک ہے. لیکن یہ تو جینوین ایم او یو نا, فیک تو نہیں ہے. دیکھیں جینیون کیسے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اس نے ریپرزینٹ کرنا ہے سارے پارلیمنٹ کی سجیشنز کو اور ریکمنڈیشنز کو. اگر آپ اس کا جو سائن اپ ہوا ہے وہ پروسیس بھی دیکھتے ہو, اور ان کے ایک منسٹر نے بیان دیا ہے کہ جی ہمیں تو پتا تھی, منسٹر میں کیبنٹ کو نہیں پتا تھا, پہلے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, آخری 5 منٹ میں ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ سائن کر لیں, اور اس کے بعد جب سائن ہو جائے گا بعد میں پڑھ لینا. یہ ان کے منسٹر کا بیان ہے. تو یہ ہے ٹرانسپیرنسی اور یہ ہے اوپننس, جس میں ون مین شو. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو 15 تاریخ کو میٹنگ ہوئی کیانی صاحب کی, شہری رحمان کی, اور اس میں ہمارے صدر صاحب بھی تھے اور راجہ پرویز صاحب بھی تھے, اور جو بیان آیا, جو پریس کی انفارمیشن آئی, اس میں یہ کہا گیا کہ جی ڈرون اٹیکس پہ ہم نے ایم او یو میں چیز ڈالنی ہے. یہ پوری اخباروں نے کور کی. ڈرون اٹیکس کا ذکر ہی نہیں ہے اس ایم او یو میں, ایز اف دے ڈونٹ میٹر, دے ڈونٹ ایگزسٹ. تو یہ ساری پوزیشن کہاں سے آئی؟ دیکھیے جی, پارلیمان نے جو ہمیں مشاورت دیا تھا, اس میں سب سے سرپرست یہ تھا کہ تب تک ہم نیٹو کانوائی کو نہیں کھولیں گے جب تک نیٹو جو سلالہ کا واقعہ ہوا ہے, کیونکہ نیٹو کانوائی پہ تو ہم نے پابندی لگائی تھی سلالہ کے واقعہ پہ, جب تک وہ سلالہ واقعہ پہ معافی نہیں مانگتے. دوسری بات یہ کہ ہمارا کولیشن فنڈز جو ہے اس پہ پابندی لگائی ہیں. یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھیک مانگ رہے ہیں, یہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, یہ ہمارے وہ پیسے ہیں جو ہمارا خرچہ ہوا ہے. جب تک ہمارے کولیشنز جو کولیشن فنڈز خرچہ آپ نے زیادہ مانگا تھا, انہوں نے دیا نہیں, ویسے آپ کو وہ نہیں دیتے, ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا جی آپ نے اوور انوائسنگ کی ہوئی. وہ تو جی اس پہ کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پارلیمان نے یہ کہا تھا, پارلیمان نے یہ کہا تھا کہ کولیشنز فنڈ نہیں دیں گے تو ہم تب تک اس پہ میں آتا. ذرا یہ بتائیے پروسیس کا جو ذکر کرتے ہیں, پروسیس کا ذکر کرتے ہیں, یہ آپ کا بنایا ہوا ہے نا. دیکھیں جی, جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے سیکیورٹی, اس کو کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ سیکیورٹی کو بھی گیا, کیبنٹ کے پاس بھی گیا. نہیں گیا نا جی, دیکھو جی, کیبنٹ کے پاس گیا نہیں. اس سے پہلے آپ کی پارلیمان کی جوائنٹ کمیٹی نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا جب تک تمام منسٹریز کے ان پٹ کے ذریعے ہمارے پاس نہ آئے. یہ آپ نے بنایا, نہ ضیاء نے بنایا, نہ ایوب نے بنایا, نہ مشرف نے بنایا, نہ کسی اور, یہ آپ نے بنایا. جو کابینہ کا میٹنگ تھا, کابینہ کے میٹنگ میں جو معاہدہ ہو رہا تھا وہ سارے کیبنٹ کے سامنے رکھا تھا, سب نے اس کو اپروول دیا. یہ پروسیس آپ نے بنایا, یہ کس کی ویب سائٹ سے لیا؟ یہ میرا لوگو تو نہیں ہے, یہ تو نیشنل اسمبلی کا لوگو ہے, اس کو سارا لکھا ہوا ہے. تو کیبنٹ کے سامنے لایا تھا؟ نہیں, کیبنٹ کے سامنے لانے سے پہلے کا جو سٹیپ ہے جس کے اندر پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے لانا تھا, وہ نہیں آپ نے رکھا نا. دیکھیے جی, معاہدہ تو سائن تو اس پہ کل ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیبنٹ کا میٹنگ کتنے دن پہلے ہوا تھا, کیبنٹ کے سامنے کتنے دن پہلے لایا تھا؟ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کیبنٹ کے پاس جانے سے پہلے آپ کی پارلیمان کی سلامتی کی کمیٹی نے یہ ریکمنڈیشن, اور یہ پارلیمان نے پاس کیا ہوا ہے کہ اس کمیٹی کے پاس یہ تمام معاہدے جانے تھے, ان کی ریکمنڈیشنز کے بعد کابینہ کے پاس جانے تھے, وہ آپ نے بائی پاس کر دیا. وہ کیوں کیا؟ بائی پاس تو نہیں کیا جی. رضا ربانی صاحب کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا تھا, رضا ربانی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ چیزوں پہ ہمارے تحفظات ہیں لیکن کچھ چیزیں اس میں اب تو سائن ہو گئے. دیکھیں جی, میرا خیال ہے خان صاحب نے شاید یہ ریکمنڈیشن پڑھی نہیں ہے. All agreements MOUs will be circulated. ایک سیکنڈ, تبھی تو انگوٹھا لگایا نا بھائی جان. All agreements MOU will be circulated to the Parliamentary Committee on National Security. The committee shall vet and make recommendation in consultation with stakeholders and forward the same to the Federal Cabinet for approval under the rules of business of the federal government. یہ نیشنل سیکیورٹی نے بھیجنا تھا فیڈرل کیبنٹ کو, جیسے آپ نے صحیح کہا طلعت, everything has been bypassed. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں ایک اور بھی انہوں نے کنڈیشن ہم نے لگائی تھی. پاکستان should be given assurances that such attacks or any other acts impinging on Pakistan sovereignty will not occur. یہ ڈرونز کے حوالے سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر تیسری بات جو سب سے ضروری ہے میرے حساب سے, یہ آرٹیکل 11, in the minimum greater market access to Pakistan's export to US, NATO countries and global market should be actively pursued. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہم نے پتہ کیا کیا ہے, ہم نے, مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نیگوشیشن ٹیم تھی نا, انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا ہے امریکنز کے آگے. امریکنز نے تو اپنا کام فرسٹ کلاس کیا ہے ایز پر دیئر نیشنل انٹرسٹ. وی ہیو سولڈ آر نیشنل انٹرسٹ, آئی ایم بینگ آنیسٹ.
آپ نے یہ شو کیا ہے کہ آپ بھکاری ہیں, آپ کو $1.2 بلین چاہیے, آپ انگوٹھا لگائیں ہم سے, جہاں پہ سائن کروانا کروائیں. اسی لیے بائی ڈیزائن دس ڈاکیومنٹ واز ناٹ سینٹ ٹو دی فیڈرل کیبنٹ فار اپروول. پارلیمانی کمیٹی پارلیمنٹری ذرا اس کے اوپر آئیں. میرے خیال میں ہم اس کو تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمان نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں معاہدات کے حوالے سے وہ ایک تھیں, اور جو عمومی طریقہ کار ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا وہ ذرا جنرل تھی. یہ امریکہ کے ساتھ تمام تعلقات کا احاطہ کیے ہوئے معاہدہ نہیں ہے, یہ نیٹو سپلائز کو کھولنے کا معاہدہ ہے. تو لہٰذا اس کے اندر اگر ڈرون نہیں ہے, وہ آرگو یہ کر سکتے ہیں جو نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے کہ ڈرون کے اوپر ہم ان سے بات کر رہے ہیں, جنرل ظہیر وہاں پر گئے ہوئے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے, وہ ایک سیپریٹ معاہدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو نیٹو سپلائز کھولنے کا معاہدہ تھا نا, تو وہ انہوں نے کر دیا, اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہے. آپ ہمیشہ ٹرانسپیرنسی چاہتے تھے, وہی ہے لکھا ہوا ہے کون سی چیزیں جا سکتی ہیں. اعتراض بنتا نہیں ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں. ویپنز پہ تو اعتراض بنتا ہے نا. جب ہم نے کہا کہ جی ویپنز جو ہیں دے شوڈ ناٹ گو, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ناٹ فار فائٹنگ بٹ فار کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ کے لیے. اور وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری ایک سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی ہوگی جو سب مانیٹر کرے گی, جس کا مطلب ہے بلیک واٹر واپس آئے گا, ان کے لوگ واپس آئیں گے. بلیک واٹر واپس نہیں آئے گا, مطلب بلیک واٹر جیسے لوگ واپس آئیں گے. اور دوسرا یہ جو 1.18 بلین ہے طلعت, یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پیسے ہیں. دس از ری ایمبرسمنٹس فار سروسز رینڈرڈ ٹو دا سپورٹ کولیشن سپورٹ. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں, یہ کیا بتایا جا رہا ہے جی ہمیں ایڈ مل جائے گی, ہمیں پیسے نہیں ملیں گے, اس سے ہم مر جائیں گے, ہماری معاشی حالت اور خراب ہو جائے گی. وی آر ناٹ گیٹنگ اینی منی. ان فیکٹ جیسے آپ نے کہا ہم وی ہیو آلریڈی اسپینٹ اٹ. جب ہم بل بھیجتے ہیں 50% وہ اس میں سے کہہ دیتے ہیں جی کرپشن ہے, کک بیکس ہے, ہمیں پورے پیسے بھی نہیں مل رہے. تو واٹ آر وی گیٹنگ؟ اپریشیٹ کریں. سو $250 آپ کو مل رہا ہے, $250 مل رہا ہے آپ کو, اور آپ کی سڑکیں جو خراب ہوئی ہیں ان کا انہوں نے کہا. دیکھیں مجھے اس پہ خود بڑے اعتراضات ہیں, لیکن اتنا اپریشیٹ کریں یہ ان مشرف کے معاہدوں سے تو بہتر ہے جو اندر خانے ہوتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ایٹ لیسٹ اٹس اے اسٹیپ فارورڈ. غلط, یہ تو پھر وہ والی کہنے والی بات ہے نا کہ اسٹون ایج سے پیبل ایج از بیٹر. سو یہ تو وہ والی نو آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز بات جو کر رہے ہیں وہ ہے نیشنل. آپ کا دفاع کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جی ان لوگوں کو تو عادت پڑ گئی ہے ہر چیز میں کہ بیکاری, ان لوگوں کی عادت اس طرح کا بن گیا ہے. ورنہ اگر ہم کسی سے بھیک مانگتے تو شکاگو میں بہت اچھا موقع تھا کہ ہم شکاگو میں جس طرح آپ نے انویٹیشن لی ہے نا, انویٹیشن تو لینا ہم دنیا سے تو کٹ کے تو نہیں رہ سکتے, لیکن جس طرح آپ نے ہاتھ باندھ کے انویٹیشن لیا شکاگو میں اگر ہم وہ مان لیتے اور ہم کسی سے, تو ہم ایک اچھا الیکشن بجٹ پیش کر سکتے تھے, جو کہ ہم نے الیکشن بجٹ پیش نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں نہ کسی کیرے لوگر بیگل کا ذکر ہے نہ IMF کا. اس پہ واپس ڈرون ہم لوگ پروڈیوسر کہہ رہے ہیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈرون پہ بھی بات کریں, لیکن معاہدے کے اوپر ہم واپس آئیں گے. یہ دو نقطے جو آپ نے اٹھائے, ایک اس معاہدے کے تحت کیا کیا پاکستان کی سرزمین سے جائے گا اور کیا کیا واپس آئے گا, اور 3 سال کا معاہدہ یہ کیوں ہے, یہ 2 سال کا کیوں نہیں ہے, 2014 میں انہوں نے واپس چلا جانا, 2015 تک یہ معاہدہ کیوں ہے. بہت ساری اور چیزیں ہیں ناظرین, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نظام جس کے ذریعے معاہدات کو آپ نے انڈورس کروانا تھا اس کو بائی پاس کیا. اپوزیشن کا کیا کردار ہو سکتا ہے, یہ بریک کے بعد ہم ٹیک اپ کریں گے.